الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو آج آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی عظمت، رمضان المبارک کا مقام ذکر کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ عظیم مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میری امت کو رمضان المبارک کی فضیلتوں کا، عنایتوں کا اور رحمتوں کا علم ہو جائے تو میری امت یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت پورا سال ہی رمضان المبارک بنا دے۔ رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کی امت کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہیں کیا جیسا مہینہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ فرمایا رمضان المبارک کی پہلی رات سے ہی فتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، فرمایا فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، فتحت ابواب الرحمت، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے دونوں دروغوں سے کہتے ہیں، رضوان سے کہتے ہیں، اے رضوان امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیں، تو وہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں اب جنت کے دروازے کھلے رہیں جب تک کہ رمضان المبارک ختم نہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت جہنم کے دروغہ مالک سے کہتے ہیں، امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دو، اور یہ جہنم کے دروازے بند رہیں جب تک کہ رمضان المبارک ختم نہ ہو جائے۔ تو جنت کے دروازے ماہ رمضان میں کھلے رہتے ہیں اور جہنم کے دروازے ماہ رمضان میں بند رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے، روزے داروں کے لیے شب و روز میں ایک دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب یہ امت شب و روز میں ایک دعا اللہ کے حضور مانگتے ہیں، اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس طرح رمضان المبارک میں 30 دعائیں ہم اللہ کے حضور کو قبول کروا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طالب، اپنے آپ کو اس میں آگے بڑھا
اور شر کے طالب اس میں آگے نہ بڑھ، یہیں پر رک جا، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جتنا رزق اللہ رب العزت ماہ رمضان میں روزے داروں کے لیے، اس امت کے افراد کے لیے رزق کو بڑھاتے ہیں، اتنا پورے سال میں رزق نہیں بڑھتا۔ تو یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹوں میں وقت کو متعین کیا، ساعتوں کو منتخب کیا، تو نماز کے لیے وقت کو منتخب کر دیا کہ اب فجر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ اللہ نے 24 گھنٹوں میں نمازوں کے لیے وقت کو منتخب کیا ہوا ہے، اور فرمایا 12 مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ رب العزت نے روزوں کے لیے منتخب کیا ہے، اور فرمایا راتوں میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو منتخب کیا ہوا ہے، اور فرمایا دنوں میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو منتخب کیا ہوا ہے۔ یوں کہہ لیجئے 24 گھنٹوں میں 5 وقتوں کو اللہ نے 24 گھنٹوں کا سردار بنا دیا ہے، اور 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو 12 مہینوں کا سردار بنا دیا ہے، اور راتوں میں شب قدر کو اللہ رب العزت نے راتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور دنوں میں اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کے دن کو فرمایا منتخب کر کے دنوں کا سردار بنا دیا۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے۔ فرمایا پہلا کام، فرمایا اپنی عبادت میں تیزی کرتے، اپنے معمولات میں اضافہ فرماتے، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، حضرت حفصہ کو جگاتے، سودا کو جگاتے، حضرت عائشہ کو جگاتے، ام حبیبہ کو جگاتے، ماریہ بنت قبطیہ کو جگاتے، زینب کو جگاتے، ام سلمہ کو جگاتے، ہر بیوی کے پاس جاتے اور فرماتے اے میری ازواج مطہرات، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اب اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے معمولات میں اضافہ کرتے۔ اگر سال بھر کی عبادت کو، اللہ کے نبی کی عبادت کو دیکھیں تو اللہ کے پاک پیغمبر کی دن اور رات کی عبادت کو دیکھیں تو 40 رکعات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا فرائض کو گنے تو 17 بنتے ہیں، 17 فرائض کی رکعات کو میرے آقا پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فرمایا کہ سنتوں کو بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، 2 فجر سے پہلے اور 4 جو ہے ظہر سے پہلے، 4 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک پیغمبر اشراق کی نماز بھی پڑھتے، پاک پیغمبر چاش کی رکعات کو بھی پڑھتے، اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوابین کی رکعات کو بھی پڑھتے، مسجد میں تشریف لاتے، تحیت المسجد بھی پڑھتے۔ یہ دن اور رات میں اللہ کے پاک پیغمبر 40 رکعات پڑھا کرتے تھے، لیکن جب رات ہو جاتی میرے پیغمبر کی عبادت کا طرز مختلف ہو جاتا۔ کبھی تو میرے پاک پیغمبر رات کے پہلے حصے میں آرام کرتے، رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرتے، اور کبھی میرے پاک پیغمبر نصف رات عبادت کرتے، نصف رات سوتے تھے۔ کبھی پاک پیغمبر رات کا آخری حصہ عبادت میں لگاتے، باقی حصہ آرام کرتے، اور کبھی پاک پیغمبر کی عبادت کا انداز کبھی یوں ہوتا، کبھی 2 رکعات پڑھ لی، پھر اس کے بعد آرام کر لیا، پھر 2 رکعات پڑھی، پھر آرام کیا، ساری رات کبھی عبادت کر رہے ہیں، کبھی آرام کر رہے ہیں۔ یہ میرے پاک پیغمبر کی عبادت کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کی عبادت کا طریقہ قرآن کریم میں ذکر کر دیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ۔ میرے پاک پیغمبر
پیغمبر میں تیری عبادت کے طریقے کو جانتا ہوں، کبھی تو نصف رات عبادت کرتا ہے، کبھی ثلث رات عبادت کرتا ہے، اور کبھی ساری رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور کھڑے ہو کر سجدے کرتے، رکوع کرتے، قیام کرتے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہو زاری کہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحابہ نے پوچھا جناب عائشہ اللہ کے پاک پیغمبر کی عجیب و غریب بات بتائیں۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں ہر قول عجیب تھا، ہر عمل عجیب تھا، لیکن ایک رات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر تشریف لائے، میرے لحاف کو لیا اور لیٹ کر لپیٹ کر سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد پاک پیغمبر کہتے ہیں عائشہ مجھے اجازت دے، میں رب کے حضور جھکنا چاہتا ہوں، میں رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر پاک پیغمبر کھڑے ہوئے، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد پاک پیغمبر نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی۔ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھی، دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران پڑھی، تیسری رکعت میں سورۃ النساء پڑھی، چوتھی رکعت میں سورۃ المائدہ پڑھی۔ 4 سورتیں پاک پیغمبر نے 4 رکعتوں کے اندر پڑھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب فرمایا جب اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا، اللہ کے پاک پیغمبر اسی 4 رکعت کے اندر رب سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں۔ جنت کا تذکرہ ہوتا، پاک پیغمبر جنت کو طلب کر رہے ہیں۔ امت کا ذکر ہوتا، پاک پیغمبر کو اپنی امت یاد آ جاتی۔ جتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا رکوع کیا، جتنا لمبا رکوع کیا اتنا لمبا سجدہ کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، میں نے پاک پیغمبر کو دیکھا، آپ کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی ہے۔ میں نے پاک پیغمبر کی سجدے کی جگہ کو دیکھا، وہ بھی آنسو سے تر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے سبب اللہ نے پچھلے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا ہے، آپ کے سبب اگلے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آپ تو بخشائے ہیں، آپ رب کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا افلا یکون عبدا شکورا، میری عائشہ، میری حمیرہ، کیا میں رب کی عبادت نہ کروں جس رب کے مجھ پر اتنے کرامات ہیں؟ اس نے مجھے خاتم النبیین بنایا، اس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، اس نے مجھے شافع محشر بنایا، اس نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا، اس نے مجھے امام الانبیاء بنایا۔ جتنے رب کے کرم مجھ پر ہیں عائشہ اتنے کرم کسی پر نہیں ہے۔ میں اس رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنے لمبے قیام کرتا ہوں، اتنے لمبے رکوع کرتا ہوں، اتنے لمبے سجود کرتا ہوں، اور رب کے حضور روتا بھی ہوں، یہ سب کچھ رب کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے عبادت کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی، آرزو پیدا ہوئی، آج میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کو دیکھو۔ فرمایا میں آیا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ رب کے حضور اٹھائے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے 100 آیتیں پڑھی۔ میرے دل میں خیال تھا اللہ کے پاک پیغمبر 100 آیتیں پڑھ کر رکوع کریں گے، لیکن پاک پیغمبر نے 100 آیتیں پڑھ کر رکوع نہ کیا۔ پھر میرے دل میں خیال تھا اللہ کے پاک پیغمبر سورۃ بقرہ پڑھ کے پھر آپ رکوع کریں گے، سورۃ بقرہ بھی ختم ہو گئی، پاک پیغمبر نے رکوع نہ کیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا پاک پیغمبر سورۃ آل عمران پڑھ کر رکوع کریں گے، پاک پیغمبر نے سورۃ آل عمران پڑھ کر کے بھی رکوع نہ کیا۔ پھر میرے خیال میں آیا پاک پیغمبر سورۃ النساء پڑھ کے رکوع کریں گے، پھر بھی پاک پیغمبر نے رکوع نہ کیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ پاک پیغمبر سورۃ المائدہ پڑھ کر رکوع کریں گے۔ فرمایا جب سورۃ المائدہ اللہ کے پاک پیغمبر نے پڑھی، پھر جب وہ ختم ہو گئی پاک پیغمبر نے رکوع کیا۔ ایک رکعت کے اندر پاک پیغمبر نے 4 سورتوں کو پڑھا۔ ارے ایک بارہ بھی پڑھ لیا، دوسرا پارہ بھی پڑھ لیا، تیسرا پارہ بھی پڑھ لیا، 4 سپارے، 5 سپارے، 6 سپارے پاک پیغمبر ایک رکعت کے اندر پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا۔ راوی نے پوچھا کون سا خیال آیا؟ فرمایا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔
سوچے تو صحیح، پاک پیغمبر اتنی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر آرام کر رہے تھے، مجھے نیند آ گئی، تو جب میں اٹھی میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو بستر پہ نہ پایا۔ جب بستر پہ نہ پایا تو میں گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹٹولنے لگی، ڈھونڈنے لگی، اپنے ہاتھ کو کمرے میں پھیرنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے پاک پیغمبر کسی دوسری زوجہ کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں ڈھونڈ رہی تھی، میرے ہاتھ مبارک اللہ کے پاک پیغمبر کے پاؤں مبارک کو لگے، میں نے دیکھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے اور اپنے پاؤں کو کھڑا کیا ہوا ہے اور رب کے حضور دعا کر رہے ہیں، اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کو مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت کو مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تیری عفو درگزر کو مانگتا ہوں، اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں تیری شان کریمی کو بیان نہیں کر سکتا، میں تیری شان کو بیان نہیں کر سکتا، اللہ میں تیری تعریف کرنے سے عاجز ہوں، اللہ میں تیری کما حق ہوں، تعریف بیان نہیں کر سکتا، اللہ تو خود عظیم ذات ہے، تو نے خود قرآن کریم میں اپنی شان کو بیان کیا ہے، اپنی ثنا کو بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب پیغمبر کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ پیغمبر سجدے میں تھے اور اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، میں نے کہا عائشہ تو کس گمان میں تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے؟ تو یہ گمان کر رہی تھی کہ آقا کسی دوسری بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے، آقا کسی دوسری بیوی کے ہاں تشریف نہیں لے گئے، بلکہ پاک پیغمبر تو سجدے کی حالت میں۔ یہ تھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر رمضان میں عبادت، 40 رکعت دن و رات میں پڑھتے، اور جب رات ہوتی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز عبادت مختلف ہوتا، کبھی ساری رات عبادت کرتے، کبھی نصف رات عبادت کرتے، کبھی 2 رکعات پڑھتے پھر آرام کرتے، کبھی 2 رکعات پڑھتے پھر آرام کرتے، یہاں تک کہ بلال آ کر کہتے آقا آج آپ نے اتنی عبادت کی ہے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ گیا ہے، آقا آپ اپنے پاؤں مبارک کو دیکھیں وہ پھٹ رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے اے بلال کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سب کچھ میری عبادت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ آج جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ہماری عبادت میں کمی آ جاتی ہے۔ آقا کے ہاں جب رمضان المبارک آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے کہ اب رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ فرمائے ساری رات اللہ کے پاک پیغمبر مصلی پہ بیٹھے رب کے حضور عبادت کر رہے ہیں، رب کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آج امت بھی رمضان المبارک میں اپنے معمولات میں اضافہ کر لے جس طرح پاک پیغمبر اپنے معمولات میں اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا اپنی رات کے 3 حصے کرتے، ایک حصے میں بیٹا رب کی عبادت کرتا، دوسرے حصے میں بیوی رب کی عبادت کرتی۔ جب رات کا آخری حصہ آتا حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، یوں دن بھی رب کی عبادت میں گزرتا اور رات ساری رب کی عبادت میں گزرتی۔ کبھی بیٹا رب کے حضور جھکا ہوا ہے، کبھی بیوی رب کے حضور جھکی ہوئی ہے، اور کبھی خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا معمولات میں اضافہ ہو جاتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا آپ ساری رات رب کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کے ہاں لوگوں میں مشہور تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 40 سال سے ایک وضو سے عشاء کی نماز اور صبح کی نماز پڑھی ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا اپنے معمولات میں اضافہ کر لیتے، 3 قرآن کریم کے ختم دن کو کرتے، 3 قرآن کریم کے ختم رات کو کرتے، اور جب تراویح کا وقت ہوتا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 3 قرآن کریم تراویح کے اندر ختم سنا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا، جب اختتام کو پہنچتا، آپ 63 قرآن کریم رمضان المبارک میں ختم کر لیا کرتے تھے۔
اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر کے زمانے میں جب رمضان المبارک آتا، آپ 61 قرآن کریم کے ختم رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کا معمول ہے، آپ نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان میں اپنی عبادت میں آپ نے تیزی کی ہے، اپنے معمولات میں اضافہ کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، ساری رات حافظ قرآن سے قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ فرمایا گھر والوں نے دیکھا کہ 15 دن گزر گئے ہیں، حضرت ساری رات رب کی عبادت کرتے ہیں، قرآن کریم حافظ قرآن سے تراویح میں سنتے ہیں، کمزوری ہے، ضعف ہے، بڑھاپا ہے، حضرت کی صحت کا خیال کرتے ہوئے ایک مرتبہ بیوی نے کہہ دیا حضرت آپ آرام کر لیا کریں۔ حضرت نے فرمایا ہو سکتا ہے ماہ رمضان پھر زندگی میں آئے یا نہ آئے، ہو سکتا ہے یہ آخری ماہ رمضان ہو، پھر موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے میں رب کی عبادت زیادہ کرتا ہوں۔ بیوی نے آپ حافظ قرآن کے پاس پیغام بھیج دیا آپ عذر کر لیں کہ میں بیمار ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، آج رات میں تراویح میں تھوڑے سپارے پڑھوں گا۔ آپ کا حکم مان کر وہ شاگرد وہ حافظ قرآن حضرت کی محفل میں آیا، حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آج میں تھکا ہوا ہوں، آج میں زیادہ تراویح نہیں پڑھا سکتا، آج زیادہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت نے فرمایا جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، تم اتنا قرآن کریم پڑھ لو۔ اب اس نے 2 پارے پڑھے، 3 پارے پڑھے، جب پڑھ لیا گھر جانے لگا۔ حضرت نے فرمایا گھر نہ جاؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ، تم تھکے ہوئے ہو، تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تم نے رکوع و سجود کیے ہیں، تم تھکے ہوئے ہو۔ حضرت کے بستر پہ سو گئے۔ وہ قاری صاحب کہتے ہیں جب رات کا آخری حصہ ہوا میں نے دیکھا کہ کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے، میں نے کہا یا رب اس رات کے اس آخری پہر میں میرے پاؤں کون دبا رہا ہے؟ جب روشنی کی معلوم ہوا شیخ الہند قرآن کریم کے حافظ کے پاؤں دبا رہے ہیں۔ میں نے کہا استاد محترم آپ نے اگر رات یوں ہی جا کر گزارنی تھی تو مجھے کہہ دیتے، میں قرآن کریم سناتا رہتا۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا تم تھکے ہوئے تھے، میں تمہاری خدمت کرنے لگ گیا۔ تو اس شاگرد نے کہا، حافظ قرآن نے کہا حضرت آپ میرے پاؤں نہ دبائیں، آپ میری خدمت نہ کریں، میں قرآن کریم سناتا ہوں۔ حافظ قرآن سناتا رہا۔ شیخ الہند پیچھے ہاتھ باندھ کر کے رمضان المبارک کی اس رات میں قرآن کریم کی تلاوت سن رہے۔ ایسا جذبہ تھا رمضان المبارک میں رب کی عبادت کرنے کا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب رمضان المبارک آتا تو آپ اپنے معمول میں اضافہ فرماتے، فرمایا سارا دن قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ حضرت فرماتے ایک مرتبہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ ایک میرے دوست مجھے ملنے کے لیے آئے تو وہ میری ملاقات کے منتظر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز پڑھ کے اپنے معمول کے مطابق کمرے میں داخل ہو گیا اور قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ اب وہ میرا دوست مجھے دیکھ رہا تھا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے معمول میں فرمایا کہ وہ لگے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب وہ میرے کمرے میں آیا اور بے تکلفی تھی، پرانا دوست تھا، بچپن کا دوست تھا، یوں کہنے لگا حضرت یوں رمضان تو آوے پر بخار کی طرح نہ آوے، ہمارے ہاں بھی رمضان آتا ہے، ہمارے معمول میں اضافہ نہیں ہوتا، آپ کے ہاں رمضان المبارک آیا ہے، آپ کو تو ایسے لگتا ہے جیسے بخار چڑھ گیا ہے۔ میں ظہر کے بعد آیا، آپ کو دیکھا آپ تلاوت میں مصروف تھے، پھر آپ نے نماز عصر پڑھی، پھر بھی آپ تلاوت میں مصروف تھے، نماز کے بعد پھر تلاوت میں مصروف ہے۔ حضرت نے فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنی عبادات میں، ہم اپنے معمولات میں اضافہ کر لیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم اس ماہ رمضان میں اپنی عبادت میں اپنے معمولات میں اضافہ کر لیں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب انسان تھے۔ آپ کے جو ازواج تھی، آپ کی جو بیٹیاں تھی، آپ کی جو ہمشیرائیں تھی، وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت تراویح میں سنا کرتی تھی۔ آپ کا بیٹا قرآن کریم سنایا کرتا تھا۔ ایک دن بیٹا بیمار ہو گیا، حضرت نے ایک حافظ قرآن کو بھیجا، فرمایا جاؤ آج گھر میں تم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تراویح میں سنانا ہے۔ ازواج
اور بیٹیاں اور بنات پردے میں کھڑی ہو کر وہ قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتی تھی۔ اب وہ جب حافظ قرآن آیا اور اس نے 2 پارے پڑھے، 3 پارے پڑھے، پڑھ کے چلے گیا۔ جب حضرت سحری کے وقت گھر میں داخل ہوئے تو گھر والی کہنے لگی حضرت آج ہماری تراویح خراب ہو گئی ہے، آج ہماری رات صحیح نہیں گزری، آج ہماری رات رب کی عبادت بھی نہیں گزری۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جس حافظ قرآن کو آپ نے بھیجا تھا وہ 3 پارے پڑھ کر بھاگ گیا ہے، اسے جلتی تھی۔ ہم تو قرآن کریم کے پورے ماہ رمضان میں فرمایا کہ 1 رات کے اندر اور پورے ماہ رمضان کے اندر 7 قرآن کریم سنا کرتی ہیں، آج ہمارا قرآن کریم کی تلاوت پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا آج کے بعد ہمارا بیٹا ہی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، ہمارا بیٹا ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور ہم پردے میں کھڑی ہو کر قرآن کریم کی تلاوت سنتی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جب ہمارے اسلاف میں آتا تھا تو ان کے معمولات میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو آج رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ تہیہ کر کے جائیں جتنے قرآن کریم کے ختم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے، ہم بھی اتنے ختم کریں گے جتنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے ختم رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے، ہم بھی اتنے قرآن کریم کے ختم کریں گے جتنا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ختم کیا کرتے تھے، ہم بھی اتنے کریں گے۔ رب کے حضور سجدے کریں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے اسلاف آئیں گے، کوئی ہزاروں سال کی عبادت لائے گا، کوئی سالوں کی عبادت لائے گا، کم از کم ہمارے پاس سالوں کی عبادت تو نہیں ہے، مہینوں کی عبادت تو نہیں ہے، 1 مہینے کی عبادت لے کر ہم حضور رب کے حضور کھڑے ہوں، مولا میرے پاس سالوں کی عبادت نہیں، میرے پاس ہزاروں سالوں کی عبادت نہیں ہے، یا رب میرے پاس زیادہ سجدے بھی نہیں ہے، یا رب میرے پاس زیادہ قرآن کریم کے ختم بھی نہیں ہے، یا رب کریم میرے پاس زیادہ نیکیاں نہیں ہے، صرف 1 ماہ رمضان میری زندگی میں آیا تھا، میں نے اس کو صحیح معنی میں پروردگار اس کا حق ادا کیا تھا، میں تیرے حضور جھکا تھا، نافرمانی نہیں کیا تھا، اللہ میں اس رمضان المبارک کا مہینہ لے کر تیری خدمت میں آیا ہوں، مولا میرے اس ماہ رمضان کی عبادت کو قبول فرما۔ کم از کم ہم 1 مہینہ تو رب کی اتنی عبادت کریں کہ میرا مولا کہہ دے ہاں آج میں تمہاری عبادت سے اتنا خوش ہوں، میں تمہیں تمہارے اسلاف کے ساتھ ملا رہا ہوں، جیسے تمہارے اسلاف آج ہزاروں سال کی عبادت لے کر آئے ہیں، ان کی عبادت کو میں نے قبول کر لیا ہے، تمہارے 1 مہینے کی عبادت کو بھی میں نے قبول کر لیا۔ یہ عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ تہیہ کریں، انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے معمولات میں اضافہ کریں گے، صحابہ کی طرح اپنے معمولات میں اضافہ کریں گے، تابعین کی طرح اپنے معمولات میں اضافہ کریں گے، ازواج مطہرات کی طرح رمضان المبارک کے معمولات میں اضافہ کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔